اور کیکشا حیدر وہیں امریکہ میں بیٹھ کر ساری ڈائریکشن دے رہی تھی اور وہ MQM کو چلا رہی تھی سمجھے. اور جب یہ بھی آتا ہے کہ اس نے سیکٹرز بھی بنائے اور سیکٹر انچارجز بھی چینج کیے کئی. وہ رابطہ کمیٹی کی مین ممبر تھی. ہاں تو اس کا اختیار تھا. پھر وہ کیا کرتی ہے, اس نے پاکستان دشمن بیانات جو دیے امریکہ میں, وہ امریکن اخبارات میں اس کی گرفتاری سے پہلے چھپتے رہے. امریکہ میں ایک طریقہ ہے کہ میڈیا جو ہے اس وقت بند کر دیتا ہے کسی پہ گفتگو, کسی بھی چیز پہ, کسی بندے پہ, جب وہ کورٹ میں انڈر ٹرائل ہو جائے, یا پھر ویسے بھی یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے یہ جرم کیا. پرما فسائی بادیو نظر میں ہوتا یہ ہے کہ امریکن FBI ان کو, CBI, FBI اور 3 سرجر, وہ ان کو جو ہے ریڈار پہ لے لیتی ہے کیکشا حیدر کو. اس کی گھر کی سلمہ شروع ہوتی ہے. پاکستان کی وزارت داخلہ کو, وزارت خارجہ کو بیک وقت ایک مراسلہ آتا ہے کہ کراچی میں 2-3 ایسی کارروائیاں ہیں دہشت گردی کی جس میں امریکہ میں مقیم ایک خاتون, انہوں نے نام نہیں لکھا تھا کیکشا کا, امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی نژاد امریکن شہری تھی, وہ امریکن خاتون, پاکستانی نژاد امریکی شہری خاتون یہ کارروائیاں کر رہی ہیں. ہم نے اس کے کالز, ای میلز انٹرسپٹ کیے ہیں. اچھا, اب یہ جو تھا نا, یہ زیادہ تر ثابت ہو رہا تھا ڈیجیٹل سوشل میڈیا. انہوں نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ایپس کو ڈیجیٹل ٹیررزم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ جملہ ہے اس میں, ڈیجیٹل ٹیررزم. ایک اور جملہ بھی ہے ابتدا میں, ٹیررزم ود یوزنگ آف IT. یہ بھی ہے, یہ بھی الزام ہے اس پہ, جو اس کے ٹریجری بینکس ہیں ان بینکس نے لکھا ہے. اب یہ خاتون جو ہے اس کا سرویلنس میں یہ پتہ لگ گیا, امریکہ نے پاکستان کو اطلاع کر دی, پاکستان نے CTD پولیس, کراچی پولیس اور ایک IB, اس کے اشتراک سے ایک ٹیم بنائی, اور ٹیم نے کامران حیدر اس کے گھر پہ پہلے ریڈ کیا, وہاں سے بندے پہ. اس دوران کراچی میں ایک دھماکہ ہو جاتا ہے پیٹرول پمپ پہ. دوسرا ادھر ایک مشترکہ ٹیم جو ہے وہ ریڈ کر رہی ہے اور دوسری جانب دھماکہ ہو گیا کراچی میں. دھماکہ بتا رہا ہوں نا, دھماکہ ہوتا ہے ایک پیٹرول پمپ پہ. دوسرا 2 کارروائیاں اس نے دی تھی نا, دوسرے پمپ پہ دھماکہ, جنرلی آگ بھی لگتی ہے, سارا کچھ ہو جاتا ہے. جو اس کا پتہ تھا وہ کنفرم ہو جاتا ہے. پولیس والے چیک کرتے ہیں, CCTV فوٹیج لیتے ہیں, فلاں لیتے ہیں. 3 بندے پکڑے جاتے ہیں. 3 بندے جب پکڑے جاتے ہیں ان میں سے ایک اس کا بھائی بھی تھا, کیکشا حیدر کا. اس کی بھی ایک ریکی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی تانا بانا بولو, بالکل صحیح, تانا بانا مل گیا. پولیس اس سارے معاملات کو ملا کے تفتیش کرتی ہے, اور امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ ایک ڈیٹیل جاتی ہے کہ ہم نے 3 لوگ پکڑے جنہوں نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ ہمیں یہ احکامات سارے لندن سے بذریعہ امریکہ دیتے کون ہے, یہ خاتون کیکشا حیدر کے ذریعے. لیڈی ڈان نے ہمیں اتنا معاوضہ دیا, اتنا مشاہرہ دیا, یہ ٹارگٹ دیا, فلاں سے اسلحہ لیا, فلاں سے بائک لی, فلاں سے مواد لیا, آتش گیر مادہ. یہ ساری باتیں پتہ لگتی ہیں. تب امریکن ایجنسی سیدھا فلیٹ پہ جاتی ہے ٹیکساس میں, کیکشا حیدر کے. کیکشا حیدر سے سیدھی بات کرتے ہیں. وہ پہلا جملہ مثل کا پہلا صفحہ کہ آپ کے کراچی میں رابطے ہیں اور کراچی میں آپ قتل و غارت گری, خون ریزی کی منصوبہ بندی کرتی ہیں. کون, کہاں, کیسے؟ فلیٹلی ریفیوزڈ. کیکشا انکار کر دیتی, کچھ نہیں بتانا, صحت جرم سے انکار کرتی. وہ کہیں بات ہی کو نہیں, میں جانتی نہیں, کراچی میرا کوئی رابطہ ہی نہیں. انہوں نے CDR نکالی, اس وقت فون کیا, یہ ای میل کیا, یہ واٹس ایپ, مطلب ڈیجیٹل پروف دے دی, انہوں نے گروپ دے دیا. انہوں نے ویڈیو بھی بتا دی کہ جو تو نے جشن منایا فلاں تاریخ کو اپنے گھر میں, اس کی یہ ویڈیو ہے, اور یہ جشن منایا گیا اس پیٹرول پمپ پہ جو فرضی کہانی تھی. پرانی واردات کو نئی بنا کے تیرے ایک ملازم نے پیش کیا, تم نے اس کو ہائر کیا تھا اتنے معاوضے پہ. وہ ساری بات مکر جاتی ہے, وہیں چھوڑتے ہیں اس کو, واپس چلے جاتے ہیں. واپس جا کے پھر تحقیق کرتے ہیں, مزید ثبوت اکٹھے کرتے ہیں. ثبوت اکٹھے کر کے دوبارہ جاتے ہیں, اس کو پکڑ لیتے ہیں. پکڑ کے عدالت میں پیش کر دیتے ہیں. نہیں, FBI کی انویسٹیگیشن ٹیم کو دے دیتے ہیں. مرکز میں جاتی ہے, وہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, وہاں مکر جاتی ہے. 4 مسلسل تفتیشیں جس کا ہر بات کا جواب نیگیٹو, نو نو
نو آئی ڈونٹ نو. تو کیکشا حیدر کی عمران فاروق سے کیا دشمنی تھی؟ اس کے قتل میں بھی اس کا ہاتھ ہے؟ اس کے قتل کی منصوبہ بندی بھی کی تھی، لیکن یہ سارے کے سارے قتل، پیٹرول پمپ پہ دھماکے، آتشگیر مادہ پھینکنا، فائرنگ کرنا، قتل کرنا، لوگوں کو ذبح کرنا، ان کے کسی کے ثبوت اس نے امریکن ایجنسی نے حاصل نہیں کیے. اس نے کہا کہ یہ لیٹ پاکستان انویسٹیگیٹ دا تھنگز، کہ ان کی سرزمین پہ واقع ہوا. ہماری سرزمین پہ بیٹھ کر استعمال کر کے محض فنڈنگ کی گئی، نمبر 1، اور اکٹھا کر کے ڈائریکشن جتنا چندہ یا بھتہ جو بھی تھا وہ اکٹھا کر کے فنڈنگ کی پاکستان میں، پاکستان کے بینکوں میں ٹرانزیکشن ہوئی، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. یہاں سے بیٹھ کے منصوبہ بندی ہوئی، ڈائریکشن دی گئی پاکستان کی سرزمین پہ، امریکہ کی سرزمین سے. اس کے الزام میں انہوں نے 8 سال قید سنائی اس کو. اب اس نے 4 دفعہ انکار جرم کر دیا، نہ مانی. انہوں نے اس کو عدالت میں پیش کیا، اس کا ریمانڈ لیا. عدالت میں 1 2 3 4 پیشیاں ہوتی رہیں. بالآخر 14 نومبر 2025 کو ایک اعلامیہ جاری کرتی ہے ٹیکس ہاؤس کی عدالت. اس سے 2 دن پہلے، صرف 12 یا 11 کو، اس پہ جب بہت فرد جرم سے انکار کے بعد جرح شروع ہوئی تھی، یہ جب کراس ایگزامینیشن میں اس کو بے بس کر دیا پراسیکیوشن نے، جوری نے، قانون دانوں نے، تب اس نے اقرار جرم کیا 5ویں سٹیج پہ، 5ویں سٹیپ پہ، 5ویں سٹیج پہ آ کے اس نے کہا اقرار جرم کہ میں نے صرف اس لیے بار بار جھوٹ بولا کہ مجھ پہ جرم ثابت نہ ہو، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی جان چھڑوانے کے لیے. اور ڈی ٹریک کرتی رہی مسلسل وہ انویسٹیگیشن ٹیم کو. اب انہوں نے اس کے سارے سٹیٹمنٹ نکالے جو اس نے پاکستان کے خلاف، بانیہ پاکستان کے خلاف، لیاری کے کچھ لوگوں کے خلاف، بلوچ ان کے خلاف، سندھ حکومت کے خلاف، وفاقی حکومت کے خلاف، پاکستان کو ایک ناکام ریاست ثابت کرنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا، وہ سارے بیانات نکال کے عدالت میں پیش کیے. عدالت نے ساری باتیں سن کے اس کو 96 ماہ کی قید کا حکم سنایا اور تب سرنگوں ہو گیا. اچھا، اس میں ایک اور نعیم صاحب بڑی واضح بات تھی کہ پاکستان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس کو مزید انویسٹیگیشن کی جائے کہ اس کے پیچھے لنکس کس کے ہیں، کیونکہ پاکستان کو شائبہ تھا کہ جو ایم کیو ایم کو مکمل طور پر ہدایات ملتی ہیں، یہ جو ایم کیو ایم کام کر رہی ہے، یہ تو انڈیا کی طرف جو ہے وہ جڑیں جاتی ہیں. اور کہا یہ جاتا تھا کہ کیکشا حیدر کے کئی انڈین لوگوں سے، انڈین را ایجنٹ سے بڑے رابطے تھے، لیکن وہ انویسٹیگیٹ اس کو نہیں کیا گیا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کراچی جو گینگ وار تھی، اس کے کئی کردار بھارت میں تربیت یافتہ تھے یا بھارتی ایجنٹوں کے ذریعے افغانستان میں تربیت حاصل کرتے رہے، سلیپر سیلز میں. تو یہ بات تو ثابت ہے کہ بھارت کی در اندازی جو، اچھا پھر دھرندر فلم میں بھارت نے تو یہ تسلیم کر لیا کہ ہمارے ایجنٹ وہاں جاتے تھے. بالکل ایسے وہ امن کے قیام کے لیے جاتے دہشت گردی کے لیے تھے، امن کی خرابی کے لیے، بدامنی کے لیے جاتے تھے، امن دشمن کارروائی کے لیے جاتے تھے. یہ بھارت نے دھرندر فلم میں تسلیم کر لیا. اور ہم تو بڑے عرصے سے چیخ رہے تھے، لیکن ہمارے پاکستانی بات کو کوئی وزن نہیں دے رہا تھا بھارت.